اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کی نشست نمبر 86، مجلس نمبر 86 اور سورہ آل عمران شریف کی آیات بینات 129 یہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سود کی تعریف، حرمت سود، اس کے احکام، یہ میں مفصل طور کے اوپر بیان کر چکا ہوں تقریباً 4 یا 5 نشستوں کے اندر، تو آپ وہاں پر ملاحظہ فرما لیں، اس گفتگو کو آپ دوبارہ سن لیں۔ یہاں پر سادی سی بات بس یہی یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جس وقت اپنی کسی ضرورت کے لیے قرض لیا کرتے تھے اور اس کا ایک ٹائم مقرر ہوا کرتا تھا کہ اس ٹائم کے اوپر ہمیں قرض واپس ملنا چاہیے، تو جب اس ٹائم کے اوپر قرض خواہ ادا نہ کر سکتا تو پھر اس طرح ہوتا ہے، قرض دار ادا نہ کر سکتا تو قرض کا مطالبہ کرنے والا وہ شخص اس طرح کر دیتا کہ اس کی مہلت کو بڑھا دیتا اور ادھر جو مقررہ رقم تھی اس سے رقم زائد ہو جاتی۔ مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے 10,000 روپے قرضہ لیا ہے کہ میں 1 سال کے ٹائم پر آپ سے 10,000 روپے قرضہ لیتا ہوں اور یہ جو قرضہ ہے 10 کی بجائے میں 12 واپس کروں گا، تو اب قرض کے اوپر جو نفع لیا جائے وہی سود ہوتا ہے۔ تو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ واضح فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے تو وہ سود کے زمرے کے اندر آتا ہے، یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اب اس طرح کہ 1 سال کے ٹائم کے اوپر مثال کے طور پر 10,000 روپے لیے گئے، تو اب اس طرح ہوتا ہے کہ 2,000 روپے سود ادا کرنا ہے۔ اب جس وقت 1 سال کا ٹائم مقرر ہو گیا، 1 سال کا ٹائم مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ قرض دار کہتا ہے کہ میں اب ادا نہیں کر سکتا، تو جو قرض خواہ ہوتا ہے، جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے، دائن جو ہوتا ہے، دینے والا جو ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی 1 مہینہ مدت بڑھا دیتا ہوں، اب آپ نے مجھے 14,000 روپے ادا کرنے اور آپ کی جو کل مدت ہے وہ 13 مہینے ہو گئی، یعنی سال کے لیے تو پہلے تھا، اب 1 مہینہ بڑھا دیا گیا۔ تو یہ سود کی یہ شکل تھی جو زیادہ شائع اور ضائع تھی اور رائج تھی، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول پاک کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور وسارعوا اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی کامیابی یہ سمجھتے تھے، کل بھی اور آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا زیادہ کما لی جائے، زیادہ لوگوں سے مال بٹور لیا جائے، دولت جمع کر لی جائے تو یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے محبوب پاک کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی اس کی طلب کے اندر تمہاری سٹرگل جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جنت کی جو چوڑائی ہے یہ آسمان اور زمین کا کل مجموعہ جو ہے تو اس کے برابر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظاہراً یہی مراد ہے کہ جتنے زمین اور آسمان کی جتنی وسعت ہے اتنی وسیع چوڑائی ہے، لیکن جمہور کا قول یہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر حد بندی نہیں کی گئی کہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے، یعنی پھر لمبائی کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ چوڑائی اس کی اتنی ہے کہ جتنی زمین اور آسمانوں کا کل مجموع ہے، تو یہ جب چوڑائی ہوگی تو آپ خود اندازہ کریں کہ لمبائی کتنی ہوگی۔ بہرحال مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر لمبائی چوڑائی کی بات ہی نہیں ہے، سادی سی بات یہاں وسعت کی طرف اشارہ ہے،
یعنی دیکھیں نا، یہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہم اندازہ کر سکتے ہیں زمین اور آسمان کا، اور کوئی چیز تو ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس، اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مثال بیان فرما دیے کہ آپ ان کی چوڑائی کا اندازہ کر لیں، یعنی یہاں پر صرف وسعت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کی صفات کو بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں یہی وہ صفات ہیں، یہی وہ معیار ہیں جو جنت کی ضمانت ہے۔ پچھلے لوگ ہوں، آج کے لوگ ہوں، قیامت تک آنے والے لوگ ہوں، وہ اسی معیار کے اوپر پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے اور کو جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ معیار کیا ہے، وہ صفات کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرما اللہ تعالیٰ جو خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، یعنی خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو۔ ضبط کرنے والے ہیں کس چیز کو؟ غصے کو۔ اس چیز کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے کہ غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ غیظ کہتے ہیں شدت غضب کو، بہت زیادہ غصہ جس وقت انسان کا کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں غیظ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیظ۔ اور قزم غیظ، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والقاظمین الغیظ، وہ قزم غیظ یعنی غصے کو پینے والے۔ اب دیکھیں نا، قزم پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ بری ہوئی مشک کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ ایک مشک ہوتی ہے نا، اس کا منہ بری ہوئی ہوتی ہے، اس کا منہ آپ باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قزم۔ تو قزم غیظ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو مؤمنین کی پہلی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ سب سے اعلیٰ جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا، ہر حالت کے اندر، تنگی کے اندر بھی، خوشحالی کے اندر بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور انسان جس وقت یہ خرچ کرتا ہے تو اپنے دل سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کھو کے خرچ کرتا ہے، تو بڑا مطلب اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، ایک محبوب چیز اپنے سے جدا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انسان کی صداقت کے اوپر، سچائی کے اوپر دلیل ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت کون سی ہے؟ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے کون سی بیان فرمائی؟ غصے کو پی جانا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ سمجھ گئے نا؟ عفو و درگزر، معاف کرنا۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب انسان کے اوپر قدرت ہو اور انسان کسی سے بدلہ نہ لے، یعنی ایک تو ہے نا بدلہ لینے کی طاقت ہی نہیں، یہاں پر بدلہ لینے کی طاقت ہوتی ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینے کو کیا کہتے ہیں؟ عفو، معاف کر دینا۔ اور یہ چیز جو ہے نا، یہ قزم غیظ سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی غصے کو پی جانا یہ بھی ایک بڑی صفت ہے، لیکن معاف کر دینا، غصے کو پی جانا اور پھر معافی بھی عطا کر دینا، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ چوتھی صفت اس کی اللہ تعالیٰ کیا مومن کی بیان فرماتا ہے؟ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ جو احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ جو سب سے بلند ہے وہ ہے معاف کرنا۔ تو مؤمنین کی اللہ تعالیٰ نے کتنی صفتیں یہاں پر بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر؟ 4۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے مال خرچ کرنا، غصے کو پینا، معافی عطا فرمانا اور احسان کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص ہے نا، اس نے آپ کو کوئی نقصان کیا ہے، اب آپ کو غصہ آیا، آپ اس کے اوپر غصہ کرنے کی، جاری کرنے کی قدرت رکھتے تھے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ معافی دے دی نا اس کو نا۔ تو کس صفت؟ والکاظمین الغیظ ہو گیا، تو آپ نے اس کے اوپر غصہ بھی نہیں نکالا اور اس کو معاف کر دیا کہ جا یہ میرا جو کچھ تو نے نقصان کیا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اور پھر آگے صفت احسان، یہ اس کو آپ نے معاف کیا اور اپنی طرف سے اس کو آپ نے کوئی تحفہ بھی دے دی ہے، اپنی طرف سے آپ نے اس کو کوئی تحفہ بھی دے دیا کہ جا میرا تو نے 2 لاکھ کا نقصان کیا، یہ لے میں 2-3 لاکھ روپے تو میں اپنی طرف سے اور بھی دیتا ہوں، یہ قبول کر اور جا۔ میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت امام حسن کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے کتب تاریخ کے اندر، بہت بچپن کے اندر کہیں میری نظروں سے گزرا تھا، مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ اسی طرح تھا کہ ایک بہت ہی قیمتی برتن تھا، اور یہ اہل بیت نبوت میں سے یعنی حضرت امام حسین تھے یا حضرت امام حسن تھے؟ حضرت امام حسین تھے۔ اچھا، آپ کو صحیح یاد ہے؟ اچھا، حضرت امام حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا اسی طرح ایک ملازم تھا، تو اس نے اس طرح انتہائی قیمتی برتن اس نے توڑ دیے۔ اچھا، لاپرواہی کے اندر اس نے انتہائی قیمتی برتن توڑ دیے، تو پھر آپ نے اس کی طرف دیکھا ہے تو اس نے فوراً یہی آیت پڑھی، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ نہیں، میں نے تیرے اوپر کوئی جلال نہیں، تو میں کچھ بھی نہیں کہتا، پھر میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، فرمایا جا میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں۔ یعنی ایک غلطی کی ہے نا، تو اس کے اوپر اپنا جو کچھ وہ تھا تنبیہ کرنا، وہ بھی آپ نے نہیں کیا،
معافی بھی عطا فرما دی اور ساتھ اس کو آزاد بھی فرما دیا۔ تو گویا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر بھی تھے، اور اہل بیت نبوت کی یہی شان ہوتی ہے کہ حضور کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیری ہوا کرتے ہیں۔ والذین، اب اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور صفت، پانچویں صفت بیان فرماتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام، فاحشہ کہتے ہیں یاد رکھیں وہ کام جس کا نقصان دوسروں کو ہوتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کریں اپنے آپ کے اوپر، اور وہ برا کام جس کا نقصان آپ کی ذات تک ہوتا ہے اس کو ظلم کہتے ہیں، او ظلموا انفسہم، او ظلموا انفسہم۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور معافی مانگنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کی پانچویں یہ صفت بیان کرتا ہے کہ وہ کوئی فاحشہ یعنی ان سے کوئی گناہ سرزاد ہوتا ہے، ایسا گناہ سرزاد ہوتا ہے کہ اس کا نقصان وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں، یعنی اس گناہ کا، دیکھیں نا یہ لکھتے ہیں فاحشہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے، اور ظلموں سے مراد وہ گناہ ہے جن کا اثر خود ان کی ذات تک محدود ہو، اور یہاں پر یہ انہوں نے تفسیر بیضاوی کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو یہ دونوں میں سے کوئی کام بھی ان سے سرزاد ہو جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں بخشنے والی، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی مانگتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ وہ نیک بخت ہیں جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں، ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ پھر یہ پانچ صفات جو لوگ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، کون سی؟ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، معافی عطا کرنا، احسان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی مانگنا، یہ پانچ چیزیں جو اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج اور زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے دعوت حق کو جھٹلانے والوں کو۔ یہ سنن جمع ہے سنت کی، اور سنت سے وہ راستہ مراد ہوتا ہے جو عام شارع ہوتی ہے، اور وہ طرز زندگی ہے جس کا ہمیشہ التزام اور پابندی کی جائے۔ غزوہ احد کی تکلیفات، بدر کی فتح مبین، سودخوری کے نقصان عظیم اور مرد مومن کی صفات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کے اس کھلے ہوئے صفحے پر تم سے پہلی گزری ہوئی اقوام کے حالات جلی قلم سے مرقوم ہیں، تم انہیں پڑھ لو۔ فتح اور سرخروئی کی عزت انہیں دی گئی ہے جو ان صفات کے مالک تھے، اور ناکامی و ذلت انہی کی ایسے میں آئی جو ان سے محروم تھے۔ قدرت کے قوانین یکساں اور اٹل ہیں، کبھی بھی انہیں نہیں توڑا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں کہ جو بندہ اس طرح کرے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ کوئی قوم بھی ہے، کوئی قوم بھی ہے وہ ایسا کرتی ہے، گوری ہے، کالی ہے، سفید ہے، کوئی بھی ہے، وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روئی دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کافر بھی اگر یہ صفات معافی دینے والی اور غصہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے وہ لوگ بن جائیں اور اللہ سے معافی مانگے، یعنی دیکھیں نا لوگ ایسے ہیں نا کہ جو غیر مسلم ہیں اس کے باوجود اللہ کے وجود پر وہ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ انہی کو میں عروج دوں گا۔ اور مسلمان اگر ہو اور اس کے اندر یہ صفات نہ ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اپنا فلسفہ عروج و زوال بھی یہ سامنے رکھو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ زمین کی سیر کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ دیکھو زمین کی سیر کرو، زمین کی سیر کرو، اور سیر کس لیے کرو کہ دیکھو کہ یعنی عبرت حاصل کرنے کے لیے آپ سیر کریں۔ یہاں پر جو آثار قدیمہ کے محکمے بنائے گئے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ مختلف اشیاء سجائی جاتی ہیں کہ دیکھیں فلاں 5000 سال پہلے یہ جو ہماری تہذیب تھی کیسے تھی، 5000 سال پہلے یہ برتن ہیں، 5000 سال پہلے لوگوں کا یہ رہن سہن تھا، یہ پرانی نہریں ہیں، یہ پرانے برتن ہیں، بڑے بڑے میوزیم بنے ہوئے ہیں، یہاں پر ٹیکسلا کے اندر بھی ہے، سندھ کے اندر بھی ہیں، پنجاب کے اور بھی مختلف علاقوں کے اندر ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بندہ اسے عبرت نہ پکڑے۔ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ شو شاک کرتے ہیں، جا کر سیر و تفریر کرتے ہیں، اللہ گلا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، کھلا ہوا صفحہ ہے، آپ جا کر اس کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے تھے، کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کیوں ناکام ہوئے، کیوں کامیاب ہوئے۔ تو جو چیزیں اپنا کر وہ کامیاب ہوئے وہی چیز اپنانے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں جن امور کا انہیں نقصان ہوا ہے اور وہ زوال کے اندر چلے گئے تو ان سے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ بچنا ہوگا۔ یہ سیر کا فلسفہ ہے، زمین کی سیر کا فلسفہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ عیاشیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو۔
تو نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو، تمہیں اور تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی انسان کے اندر ایمان ہو تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ عمل میں جو رائے ہوتی ہے نا، عمل میں رائے کی کمزوری کو کہتے ہیں وان، اور کسی عزیز اور پیاری چیز سے جس وقت بندہ محروم ہو جاتا ہے نا، تو اس محرومی کی وجہ سے دل کے اندر جو الم اور درد پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حزن، اس کو کیا کہتے ہیں، حزن۔ تو یہاں پر احد کے اندر جو پیش آنے والے واقعات تھے تو ان میں ظاہری سی بات ہے کہ صحابہ پاک پریشان تو تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انہیں تسلی دی ہے کہ ہمیشہ تم ہی غالب اور منصور رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غزوہ احد کی تفصیل پچھلے ہفتے میں نے بیان کی تھی، وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ صحابہ پاک کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارے، یہاں تک کہ احد کی جنگ بھی جو کہتے ہیں کہ اب ہار گئے تھے، ہارے وہ نہیں ہیں، بس ایک وقتی تھوڑا سا وہ عزیمت ان کو ضرور ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ان کو جو حکم دیا تھا اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ آنے والوں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق جاری کر دیا کہ اپنے بزرگوں کی اور اپنے قائدین کی اور اپنے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جس وقت آپ اس طرح کرتے ہیں کہ غفلت برتتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں، جو ان کے احکام ہوتے ہیں ان سے آپ غفلت برتتے ہیں تو پھر اس طرح کے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی ایک عارضی طور کے اوپر معمولی سے ایک عزیمت آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تکلیف آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، تکلیف ان کو پہنچی ہے، شکست نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں نا، اس کے بعد پھر یعنی اس احد کے بعد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر کبھی بھی کوئی ایک جنگ بھی جس میں صحابہ پاک شریک ہوئے ہیں، یہاں پر ہمارے ایک بزرگ ہیں نا، یہاں پر ہوتے ہیں بحیرہ شریف کے، ان کا کیا پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے، فرمایا صحابہ کوئی ایک صحابی بھی کسی جنگ کے اندر ہوا اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست نہیں دی۔ تو یہ صحابہ پاک کی سچائی کے اوپر بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند رہو گے اگر، تو یہ ان کے ایمان کی بھی بڑی دلیل ہے کہ کبھی شکست نہ ہوئی اللہ کے حکم کے مطابق، تو یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہم مثلہ وتلک الایام نداولھا بین الناس، کیا ہوا اگر لگی ہے تمہیں چوٹ تو لگ چکی ہے تمہارے دشمن کو بھی چوٹ، یعنی تمہیں احد میں چوٹ لگی ہے تو ان کو کہاں پر لگی ہے، بدر کے اندر۔ وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ ہار جیت کے دن ہم پھرایا کرتے ہیں لوگوں کے اندر۔ ہاں یہ اونچ نیچ یہ زندگی کے اندر لگی رہتی ہے، یہ آیت کریمہ عام لوگ بھی پڑھتے ہیں نا کہ جس وقت کبھی غربت، کبھی عمارت، کبھی کیا کبھی کیا، تو یہ بات ٹھیک ہے، وتلک الایام نداولھا بین الناس، یہ لوگوں کے اندر ان دنوں کا چکر ہوتا ہے، کوئی دن کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس اللہ تعالیٰ کی روزانہ ایک شان ہوتی ہے، کسی کو اللہ بلند کرتا ہے، کسی کو پس کرتا ہے، کسی کو غریب کرتا ہے، کسی کو امیر کرتا ہے، کسی کو زندگی عطا فرماتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کوئی دنیا کے اندر آتا ہے، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ روز ہی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ لوگوں کے اندر دن کیا کرتے ہیں، چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے، ویتخذ منکم شہداء، اور بنا لے تم میں سے کچھ شہید، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ اب دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے ظاہر اور باطن کو تفصیلی طور کے اوپر جانتا ہے، تو پھر ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کے اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بعض نے یہ فرمایا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، مقصد ہے ولیعلم اولیاء اللہ، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوست مومن اور کافر کو جان لے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یہاں پر اولیاء محذوف ہے، وہ جان لے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یعلم بمعنی یمیزو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو الگ کر دے، یعنی جان لے اللہ تعالیٰ یعنی الگ کر دے، کن کو؟ مومنوں کو اور کافروں کو۔ اور جمہور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح کا ہے، آپ نے غور رکھنا اس بات کے اوپر۔ جمہور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح کا ہے، یعنی یہاں پر آپ فرماتے ہیں ولیعلم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جان لے، یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، یہ بھی مفسرین نے معنی بیان فرمایا ہے، لیکن یاد رکھیں جمہور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طرح ہوگا، ابھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا نہیں فرمایا، اس چیز نے اتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، اس فرد نے اتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، فلاں موقع کے اوپر پہنچ کر اس نے ضائع ہو جانا ہے، فلاں موقع کے پہنچ کے اوپر اس نے مضبوط ہو جانا ہے، فلاں موقع کے اوپر پہنچ کر اس نے فلاں سے ملاقات کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ازل سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو علم اللہ تعالیٰ کا یہ، دوسرا یہ کہ پھر اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ جو علم ہے نا اللہ تعالیٰ کا مستقبل کے متعلق، اس سے کوئی جزا اور سزا مرتب نہیں ہوتی، یعنی یہ بندہ اس طرح کرے گا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا جزا مرتب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، لیکن جب کوئی معلوم چیز علم باری تعالیٰ کے مطابق خارج میں موجود ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ اب یہ چیز عدم سے وجود کے اندر آ گئی اور اسی کے اوپر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ یہاں آیت میں علم کا یہی معنی مراد ہے جسے علم ظہور کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قول الجمہور ان المراد بالعلم علم الظہور،
یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ علم ظہور، ظاہر ہونا کسی چیز کا، ظاہر ہونا، یعنی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، یعنی علم اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تو پہلے سے تھا، اب اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کسی چیز کا ظاہر ہونا مراد ہے تاکہ دنیا والے بھی اس کو دیکھ لیں، یعنی اللہ کے علم میں تو تھا ہی تھا، اب دنیا والے بھی اس کو دیکھ لیں کہ کس کے اندر ایمان اور کس کے اندر کفر چھپا ہوا اور کس کے اندر کیا ہے؟ نفاق ہے۔ ٹھیک ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنا لے تم میں سے کوئی شہید، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو۔ شہید سے مراد یہاں پر وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اور شہید سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو اپنی سیرت اور اپنے عمل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی دیکھا ہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا تم میں سے، اور دیکھا ہی نہیں آزمائش میں صبر کرنے والوں کو، یعنی اب تم یہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو آرزو کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ تم میں سے ملاقات کر سکو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اور تم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو۔ یہاں پر پہنچ کر ہماری جو درس ہے 143 یہاں پر ہماری آل عمران شریف کی آیات بینات مکمل ہو گئی ہیں۔ آج جمادی الاول شریف کی 16ویں شب ہے اور 1445 ہجری 29 نومبر بمطابق 30 نومبر سن 2023 جمعرات کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری جو مجلس ہیں درس قرآن کی یہ 86 مکمل ہو گئی ہیں۔ دیکھیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ فروری سن 2022 کے اندر یا پھر مارچ کے اندر ہم نے یہ درس شروع کیا تھا، تو اب الحمدللہ تعالیٰ یعنی یہ دسمبر کا مہینہ باقی ہے نا، یعنی تقریباً کم و بیش بھی 21-22 مہینے ہو چکے ہیں، تو 2 سال مکمل ہونے کو ہیں اور 86 مجلسیں ہماری ہو گئی ہیں۔ غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک دفعہ یہ ہمارا ناغہ ہوا ہے ان پورے یعنی 2 برس جتنے 21-22 مہینے ہو گئے ہیں نا، تو ان میں ایک دفعہ ہی ناغہ ہوا ہے، باقی اللہ پاک کا فضل ہے کہ یہ درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طرح 1 یا 2 دفعہ ناغہ ہوا ہے حدیث پاک کے، تو چونکہ میں کہتا ہوں کہ 3 سال سے بھی زائد ہو چکے ہیں، وہ 1442 جمادی الثانی کے اندر یا جمادی الاول کے اندر ہم نے شروع کیا تھا۔ اب جمادی الاول جو ہے نا 1445 بھی آ چکا ہے، یعنی 3 سال غالباً اس کے مکمل ہو چکے ہیں یا قریب ہونے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ یہ ہمارا درس جاری ہے، اور اس کا فیضان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے، اور ہمارا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے دیہات کی اس چھوٹی سی مسجد سے نکل کر۔ بڑا اللہ پاک کا شکر ہے، پھر یہ دن یاد رہ جائیں گے، کبھی یہ مسجد ہے اس نے ترقی کرنی ہے، یہاں پر خوبصورتی ہو جائے گی اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جدیدیت آ جائے گی، بہرحال یہ دن ہمیں یاد آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں تک ہماری آواز جا رہی، ہم اپنے دوستوں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ وقت کے اوپر تشریف لایا کریں، اس درس کے اندر شریک ہوا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت آپ کو نصیب فرمائے گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔